اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر نہ کوفی ہے نہ شامی ہے نہ کوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے حامی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ایک اور پروگرام لے کے آج خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، آپ کی محفلوں میں آئے ہیں۔ ہمارا موضوع آج کا انشاءاللہ رہبر معظم اور ولایت فقیہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی تاریخ چند منٹس میں بیان کر کے انشاءاللہ پھر اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ نظریہ ولایت فقیہ، حکومت اسلامی، دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانہ غیبت سے لے کر اور خمینی بت شکن تک کتابوں کی زینت رہا یہ نظریہ۔ امام خمینی علیہ رحمہ نے اس نظریے کو، کہ جو پہلے صرف علماء ایک شرعی ایک فقہی مسئلے کی حیثیت سے اس پر کام کیا کرتے تھے، یہ تمام توضیح المسائل تمام بڑی کتابوں کا حصہ رہا۔ پھر بعد میں کچھ فقہا نے تھوڑا سا اور اس موضوع کو کھولا ہے، مثلاً آیت اللہ نائینی نے، مثلاً فضل اللہ نوری ہیں، مثلاً آیت اللہ مدرس ہیں، اور پھر الحمدللہ رہبر معظم، رہبر کبیر آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، خدا ان کی درجات کو بلند کرے، انہوں نے پھر اس موضوع کو کتابوں سے نکال کے، جو آج تک کتابوں کی زینت تھا، اسے کتابوں سے نکال کے زمین پر لے آئے، میدان میں لے آئے، اور انبیاء اور ائمہ کی خواہشات، ایک ایسا اسلامی نظام کہ جس کی بنیاد قرآن اور سیرت اہل بیت علیہم السلام ہو، موجودہ زمانے کے اعتبار سے وہ ضروریات کو بھی پورا کرتا ہو، تمام چیلنجز کو اس میں طاقت ہو ان کی جواب دینے کی، اور وہ مقبولیت بھی رکھتا ہو، صرف مشروعیت ہی نہیں کہ انشاءاللہ قرآن سے، انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے، فقہا کی سیرت سے صرف مشروعیت ہی نہیں، مشروعیت ہی نہیں، شریعت یا مشروعیت ہی نہیں، بلکہ مقبولیت بھی، عوام بھی بھرپور اس نظریے کا ساتھ دے۔ الحمدللہ خمینی بت شکن نے اس نظریے کو، جو کتابوں کی زینت تھا، جو فقہا کے ذہنوں میں تھا، جو انبیاء اور ائمہ کی خواہشات تھیں، جو اللہ کا نظام جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جب اس کا عملی نفاذ ہوا تو خدا کا شکر ہے کہ جن کے دلوں میں ہدایت اور روشنی ہلکی پھلکی سی بھی روشن تھی، انہوں نے فوراً اس نظام کو قبول کر لیا، اور ایک فقیہ کی قیادت میں اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، چند ہونہار شاگرد کہ جو خمینی بت شکن نے تیار کیے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ ابھی زندہ ہیں، ان میں رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایسی ان شخصیات میں سے ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ جوادی عاملی موجود ہیں، آیت اللہ مصباح دنیا سے چلے گئے، یہ وہ بڑے معروف نام ہیں۔ وإلا الحمدللہ اتنے لوگوں نے پھر اس نظریے کو اس طرح سے کھولا کہ فی زمانہ آپ کے دور میں کس طرح سے اس نظریے کا امپلیمنٹ ہوگا، یعنی ولایت فقیہ یا وہی حکومت اسلامی، اور مقبولیت بھی رکھتا ہوگا، اور دشمن کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب بھی دے گا، اپنی زمینیں بھی دشمن سے خالی کروائے گا، اور قرآن کا نفاذ ہوگا۔ خدا کا شکر ہے، ولی فقیہ ہو گیا۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی 32 سال ہو گئے
جب انہوں نے قیادت سنبھالی ہے انقلاب اسلامی کی، ولایت فقیہ اور ولی فقیہ بنے ہیں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اور زیادہ ترقی کی ہے، 4 چاند لگے ہیں، تمام شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اتنے مشکل زمانے سے کہ جب اسلام زیر سوال ہے، قرآن پر تنقید ہوتی ہو، انبیاء کی سیرت کو بگاڑ دیا گیا ہو، آسمانی کتب میں تحریف ہو، اور انسان جو ہے وہ منطق کی بنیاد پر جہالت کو، منطق کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر جہالت کو، اور اسی طرح سے جس موضوع پر بھی آپ دیکھیں، جس موضوع پر بھی آپ کام کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ اس دور میں خمینی بت شکن آغاز کرتے ہیں اور رہبر معظم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ خلف الصالح کس شاندار انداز میں اس نظریے کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت فقیہ صرف، میرا خیال ہے کہ میں اس کے نظری پہلو پر تو بات کر چکا ہوں، اب عملی پہلو پر اگر آپ دیکھیں تو آج دنیا کے اندر جب سارے نظام فیل ہو رہے ہیں، اور میں نے جب خمینی بت شکن کے موضوع پر گفتگو کی تھی تو آپ سے کہا تھا کہ کیپٹلزم اور آخری نظام جس کو یہ لبرل ڈیموکریسی کہہ رہے تھے، جب اس کی بھی ٹوٹنے اور انشاءاللہ چٹکنے کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، دنیا ایک عادلانہ نظام کے انتظار میں بہت مشکل زمانے سے گزر رہا ہے۔ یہ انسان، اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہے ولی فقیہ اور ولایت فقیہ، کہ جس نے انشاءاللہ پہلے حکومتی نظام پیش کیا ہے، آہستہ آہستہ ایک ثقافتی نظام، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اقتصادی نظام مضبوط بنیادوں پر، دفاعی نظام، تعلیمی نظام، اور وہ تمام نظام کے جن کی بنیاد پر کہیں کسی جگہ پر ایک عادلانہ نظام حکومت قائم ہوتا ہے، وہ سارے نظام پیش کریں گے، کیونکہ قرآن ہماری پشت پر ہے، کیونکہ الحمدللہ اہل بیت علیہم السلام ہماری پشت پر ہے۔ رہبر معظم نے اس 32 سال کے اندر اس قدر قربانیاں دی ہیں، خون جگر پلایا ہے، دانا دشمن سے لے کر نادان دوستوں تک کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو ساتھ نہیں دے پائے، الگ مشکلات کھڑی کی ہیں، لیکن ولی فقیہ، خدا کا شکر ہے آپ کے زمانے کا ولی فقیہ رہبر معظم اس قدر خوبصورت انداز میں ابھی تک اس نظام کو ان تمام مشکلات کے باوجود اپنا خون جگر پلا کے، اور بہت ساری دنیا کے اندر آزادی اور عدالت کے خواہشمند افراد کے ساتھ آج انشاءاللہ اس امانت کو اس زمانے تک بہترین انداز میں لے آئے ہیں، کہ جب نظام ولایت فقیہ کے ثمرات کو رہبر معظم کے فرامین کی صورت میں حزب اللہ لبنان نے دیکھا، پھر الحمدللہ بہت بڑی تحریک فلسطین میں شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بات رکی نہیں ہے۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ رہبر معظم نے الحمدللہ زمانے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس نظریہ ولایت فقیہ کو اس خوبصورت انداز میں الحمدللہ شاگردوں کی پرورش کی ہے، سید حسن نصر اللہ جیسے شخصیت ہیں، ابراہیم زکزکی جیسے لوگ ہیں، شیخ عیسیٰ قاسم جیسے لوگ ہیں، الحمدللہ حاج قاسم سلیمانی تھے، ابو مہدی مہندس تھے، یا اسی طرح یمن کے اندر عبد الملک حوثی ہیں، اور یقینی طور پہ سینکڑوں نہیں بلکہ انشاءاللہ ہزاروں ایسے شاگرد موجود ہیں کہ جن کی اس ولی فقیہ نے اپنے زمانے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تربیت کی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن الحمدللہ بہت پریشان ہے کہ سارے دنیا کے بڑے دانشوروں کے پیش کیے ہوئے اقتصادی نظام، دفاعی نظام، حکومتی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام سب فیل ہو رہے ہیں، اور ولایت فقیہ ولی فقیہ اتنی سخت مشکلات اور پابندیوں کے باوجود بھی، جن کا تصور بھی آپ کے لیے مشکل ہے، کس طرح سے ایران کو، نظریہ ولایت فقیہ کو، حکومت اسلامی کو بچاتے ہوئے، اور آج الحمدللہ ترقی کے راستوں پر گامزن ہیں۔ یہ سفر جو آج 42 سال کا ہو گیا ہے، 43 سال کا ہو گیا ہے، جاری رہے گا۔ اب تو لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے، اب تو دنیا کے حریت پسندوں نے
سیرت رہبر معظم جو اس قدر پاکیزہ سیرت ہے، اہل بیت علیہم السلام میں تمام ائمہ اطہار کے بعد ہم نے اتنی عظیم شخصیت جو اتنی سخت مشکلات اور دور میں دوست اور دشمن کی نادانیوں اور دشمنیوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں شاگردوں کی تربیت سے لے کر سارے نظاموں سے ٹکرانے کا اور پھر سارے نظاموں کے نافذ اور ان کو قائم کرنے کا، اور اس ملک میں اسلامی جمہوریہ ایران میں لوگوں کو عزم، حوصلہ، ارادہ اور امید جیسی سب سے بڑی اللہ کی نعمت کہ جو اگر کسی معاشرے سے نکال لی جائے، اگر امید نہ ہو، ارادہ نہیں آتا، ارادہ نہ ہو، عزم نہیں بنتا، عزم اور حوصلہ نہ ہو، قدم نہیں اٹھاتا انسان، قدم نہ اٹھائے نہ خود ترقی کرتا ہے نہ ملک ترقی کرتا ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے خدا کا شکر ہے اس نظام کو بہت خوبصورت انداز میں پہلے امام سے حاصل کیا، قرآن سے حاصل کیا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے حاصل کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ نظام آہستہ 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 ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، تیسرے سے چوتھے ملک، چوتھے سے پانچویں ملک، اور اگر آپ ملتوں کی بات کریں تو انشاءاللہ تمام انسان وہ جو حریت پسند انسان ہیں، آزادی کے خواہش مند ہیں، عدالت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ظلم کے خلاف قیام کے خواہش مند ہیں، ہم نے دیکھا کہ انشاءاللہ پوری دنیا ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور ایک زمینہ فراہم ہو رہا ہے۔ یہ نظریہ ولایت کہ جسے انشاءاللہ ظہور امام میں زمانہ سے متصل ہونا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس نظریے نے کس طریقے سے امام کے لیے زمینہ فراہم کیا ہے۔ جو نظریہ ولایت فقی کو نہیں سمجھتا، نہیں مان پایا، آج تک اس نے اسے قبول نہیں کیا، خدا نہ کرے دشمنی کی ہے، مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب لوگ امام کے مخالف ہوں گے، امام زمانہ کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ صرف ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مخالف ہوں گے، کیونکہ امام نے یہی باتیں کرنی ہیں۔ جب امام نے آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا استعمار ہے تو امام نے امریکہ کے خلاف بات کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کی کمر میں خنجر ہے تو امام زمانہ نے انشاءاللہ اسرائیل کے خلاف بات کرنی ہے۔ آل سعود اور عثمانی فتنہ جیسے خطرناک موضوعات کہ جو نفاق اور منافق پیدا کر رہے ہیں، امام زمانہ نے ان کے خلاف بات کرنی ہے۔ جب دیکھیں گے کہ یہ موجودہ جسے آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ انسانوں کے خون، مظلوم انسانوں کا خون چوستا ہے، غریب کتنا غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر کتنا امیر، طبقاتی نظام دیکھیں، تعصب دیکھیں۔ جب امام زمانہ اگر اس زمانے میں آ جاتے ہیں، تمام موضوعات کے خلاف بات کریں گے، پھر یہ لوگ کہ جو آج اس نظریے کو نہیں سمجھ پائے، سید علی خامنہئی صاحب کا ساتھ نہیں دے پا رہے، یا خدا نہ کرے دشمنیاں کر رہے ہیں، انہوں نے امام کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ جذباتی لگاؤ اچھی چیز ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ شعوری نعرے ہوتے ہیں۔ شعوری نعرے آپ شعور کے ساتھ، مطالعات کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ مطالعات کریں، قرآن کو سمجھیں، سیرت اہل بیت کو سمجھیں، فقہا کی سیرت کو سمجھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دشمن کی سازشوں کو سمجھیں، پھر نظام ولایت فقیہ پر کام کریں، اور آہستہ آہستہ آپ پھر سیرت امام خمینی اور رہبر معظم پر عملی طور پہ کام کریں۔ ہم صرف 15-20 منٹ کے ان پروگرامز میں اشارے کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بنتی بات کہ ہم کوئی بہت بڑا سلسلہ لے کے چلیں۔ یہ تو تربیتی مراحل ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان آمنے سامنے ہو، 1 to 1 باتیں ہوں، اور انشاءاللہ تربیتی مراحل طے ہوں۔ خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جو میں نے کہا ہے خدا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اگر صحیح کہا ہے تو خدا آپ کو بھی انشاءاللہ عمل کی توفیق دے، اور ہم سچے سپاہی آج ولی فقی کے، کل امام زمانہ کے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔